آپ کے لیے بحیثیت ماں یہ قبول کرنا آسان ہوگا کہ آپ کی بیٹی اپنے لیے زندگی کا ساتھی خود پسند کر لے، مگر یہ قبول کرنا کسی صورت بھی منظور نہیں ہوگا کہ آپ کا بیٹا اپنے لیے جیون کا ساتھی خود منتخب کرے۔ کیوں؟ جی ہاں، ہم اسی بیٹے کی بات کر رہے ہیں جو آنے والے کل میں گھر کا سربراہ بننے والا ہے اور گھر بھر کے لوگوں کی زندگی کے فیصلے بھی کرنے والا ہے، مگر آج اسی بیٹے کو اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ آج یہ لاڈلا اتنا ہی بے بس اور لاچار نظر آتا ہے جتنا کہ میں اور آپ۔ کیوں؟ آئیے مل کر جانتے ہیں۔ میں ہوں فائزہ مظفر ان پلگ ٹیلز کے ساتھ۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے کتنے گھر دکھائی دیتے ہیں جہاں یہ جان کر خوشی منائی جاتی ہے کہ ان کے بیٹے نے اپنے لیے زندگی کا ساتھی منتخب کر لیا ہے؟ جی ہاں، یہ وہی بیٹا ہے جو بچپن سے گھر بھر کی آنکھ کا تارا رہا ہے اور اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو کسی نہ کسی طرح سے پورا کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی مرضی گھر بھر کی مرضی رہی ہے اور اس کی پسند گھر بھر کی پسند، لیکن آج اس کی مرضی اور پسند اس کی ماں کے لیے دکھ بھی ہے اور ناراضگی بھی، اور ماں راستے کی سب سے بڑی دیوار بھی ہے۔ آج ایک ماں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی نے پہلے ہی سے اس کے بیٹے کو اپنے اختیار میں کر رکھا ہے، اور آج اسی لڑکی کی وجہ سے یہ بیٹا اپنے ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ آج یہ بیٹا نافرمان بھی ہے اور بد لحاظ بھی۔ اب اس بیٹے کو کہیں اپنی محبت اور قربانیوں کا واسطہ دیا جائے گا، اس کو فورن ڈگری، نئی گاڑی یا پھر نئے کاروبار سے بہلایا پھسلایا جائے گا، یا پھر اس کو جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی جائے گی، یا پھر قطع تعلقی کی۔ غرض یہ کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنی اس خواہش سے، اپنی مرضی سے، اپنے فیصلے سے دستبردار ہو جائے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس بیٹے کے اپنی مرضی سے دستبردار ہونے اور ماں کی پسند کو اپنا لینے سے اس کی زندگی اچھی گزرنے والی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب اگر یہ بیٹا اپنی ماں کی پسند کے ساتھ راضی رہنے اور خوش رہنے کی کوشش کرے تو ماں کو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ ماں جیلس اور انسیکیور نظر آتی ہے اس لڑکی سے جو یہ اپنی مرضی سے لے کر آئی ہے۔ کیوں؟ اب یہ ماں اپنی ہی پسند کی لڑکی میں غلطیاں اور برائیاں ڈھونڈتی رہتی ہے، اور لڑائی جھگڑے کے بہانے بھی۔ اور اگر کوئی بیٹا اپنی پسند کی لڑکی لانے میں کامیاب ہو جائے تو وہاں پر بھی صورتحال تقریباً یہی نظر آتی ہے۔ روز روز لڑائی جھگڑے کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ بیٹا اپنے فیصلے اور اپنی مرضی پر پچھتاتا ہوا نظر آئے، شرمندہ نظر آئے۔ آج ایک ماں اپنے لاڈلے اور چہیتے بیٹے کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کر خوش دکھائی دے رہی ہے۔ کیوں؟ تو جناب، وہ معاشرے جہاں پر عورت کو بحیثیت انسان اور عورت ہونے کے عزت نہیں دی جاتی، اہمیت نہیں دی جاتی، اس کو کمتر محسوس کروایا جاتا ہے، اس کو حقیقی اور جائز حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، اس کے ہاتھ تعلیم کے زیور سے خالی ہیں اور اس کی جیب جائیداد کے حق سے محروم، اس کے کام کو، کنٹریبیوشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا۔ وہاں جب ایک عورت کو بیٹا پیدا کرنے پر یہ محسوس کروایا جاتا ہے کہ اس نے کچھ اچیو کر لیا ہے، آج وہ ایک عام عورت سے خاص عورت بن گئی ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج اس کے ہاتھ خالی نہیں رہے اور اب وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ خالی نہیں ہونے دے گی۔ تو بھلا کیوں کر وہ عورت اپنے بیٹے کی زندگی میں کسی اور عورت کی شراکت کو برداشت کر سکتی ہے جو کہ اس کو انسیکیور بنا رہی ہو؟ کیوں آج ایک ماں اپنے بیٹے کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ تو جناب، وہ معاشرے جہاں ایک عورت کو بحیثیت انسان اور عورت عزت نہیں دی جاتی، اہمیت نہیں دی جاتی، اس کے کام کو، کنٹریبیوشن کو سراہا نہیں جاتا، اس کے حقیقی اور جائز حقوق کو تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا، اس کے ہاتھ تعلیم کے زیور سے خالی ہیں اور جیب جائیداد کے حق سے محروم، وہاں جب ایک عورت کو یہ محسوس کروایا جاتا ہے کہ جیسے ہی اس کی گود میں بیٹا آیا ہے اب وہ ایک عام عورت سے خاص عورت بن گئی ہے، آج اس نے کچھ اچیو کر لیا ہے، تو اس کو اپنا یہ بیٹا اولاد کم، جائیداد اور ملکیت زیادہ نظر آتے ہیں۔ اب اس کے ہاتھ خالی نہیں رہے، اب وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ خالی نہیں ہونے دے گی۔ تو بھلا آج وہ کیوں کر اپنے بیٹے کی زندگی میں کسی اور عورت کی شراکت کو برداشت
कर सकती है। आप में से वो बहुत से लोग जो औरतों के हकूक पर बात करने को घिसा पिटा सब्जेक्ट समझते हैं, काइंडली इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा कि औरतों के हकूक पर बात करना और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना सिर्फ औरतों के अपने मफाद में नहीं है। एक मजबूत और बाएतमाद औरत ही आपके घर को मजबूत बना सकती है। आपकी माँ, बहन, बेटी आप ही की तरह एक मुकम्मल इंसान है। उसकी ज़ात की तकमील या तहफ़्फ़ुज़ को उसके बेटा पैदा करने के साथ मत जोड़ें। हमारी और आपकी सोच की ये छोटी सी तब्दीली हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती है। इस सफ़र में अनप्लग्ड टेल्स का हिस्सा बने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू प्रेस बेल आइकन।